بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم خارن اکرام، اللہ سب کو سلامت رکھیں۔ شکر الحمد سلسلہ درس باب طہارت درس نمبر 16 اور صفحہ نمبر 10 پہ موجود ہے۔ آج کی اس بحث میں ایک مسئلہ ہے جو موضوع پر مسح کرنے کا مسئلہ ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی انسان کے لیے ایسے مشکلات واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ یہاں شاہ سے نے فرمایا کہ یعنی آپ ویسے تو حکم ہمیں پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا نہیں، اردو میں 5واں واجب پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے یا مجبوری سے دھونا پڑے، یعنی مسح کے بدلے میں پاؤں کو دھونا ہے۔ کبھی آپ کے لیے ایسی مجبوریاں آ جاتی ہے سفر میں یا قید میں، یہاں لکھا ہے کہ آپ کو جوتا اتارنے کا، موزہ اتارنے کا، بوٹ اتارنے کا فرصت نہیں ہے۔ تو فرصت نہ ہونے سے میں اتنی جلدی میں ہے، حالات سے اجازت نہیں دے رہے ہیں، فرصت نہیں دے رہے، تو اس میں فرماتے ہیں اگر آپ کا بوٹ جو ہے کشادہ ہو، کھولا ہو، ہاں پہلے زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، تو اس میں اسی بوٹ کو اتارے بغیر اندر ہاتھ ڈال کر پیر کے اوپر مسح کریں تو بھی کافی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں اس کو آپ کو، اور اگر اندر بھی ہاتھ نہیں جا سکتا ہے، بالکل تاں ہے، ہاں وہ جراب جو ہے، ہاں جی وہ چمڑے کا بنا وہ جراب ہے اور وہ تاں ہے، بوٹ ہے وہ تاں جیسے فوجی لام بوٹ وغیرہ، تو اس میں تو چشمہ کھولتے ہوتے ٹائم لگ اور حالات اجازت نہیں دیتے، جنگی حالت ہے، قید کے حالت ہے، جو ساتھیوں سے پیچھے رہ جانے کا خطرہ وہ اتارتے ہوئے رہیں تو ایسی صورت میں اسی موزے کے اوپر، بوٹ کے اوپر مسح، ہاتھ میں ہاتھ پھیرائیں گے اور اسی پہ نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ تو یہ عام حالتوں میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ نیچے شاست فرماتے ہیں انتہائی ضرورت اور ضرورت عظیمہ لکھا ہے، بہت ہی مجبور موقعوں پہ ایسی صورتیں جائز ہے، تو اس کے ترخواہ بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ ملمس بہر المسح کرنا علی رجلین، پیروں پر، فی الخفین، موزوں کے اندر، ہاں جی موزوں کے اندر، موزے سے مراد نہیں بوٹ لگے ملاطن دیکھا، ہاں جی جیسے آج کل موزہ جو ہے ہم لوگ جوراب کو موزہ بولتے ہیں نا، وہ مراد نہیں، لانگ بوٹ ہے، جیسے پولیس فوجی والوں کے جو وردی میں آتا ہے نا، اس قسم کے بوٹ کو خفین بولتے تھے اس زمانے میں، اس قسم کے بوٹ زیادہ پہنتے تھے۔ تو موزے میں جو ہے موزے کے اندر ہاتھ ڈال کے مسح کرنا جائز ہے، یکفی، اور یہی کافی، ولا حاجت، اور کوئی ضرورت نہیں الا غسل ما، اس کو دھونے کی، یعنی اگر پاؤں پاک ہے تو یقیناً جو ہے مسح ہی کافی تھا، اور اگر خدانہ سے پاؤں پاک تو نہیں تھا لیکن حالت ایسا ہے کہ آپ کو پاؤں دھونے کی فرصت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پاؤں دھونے کی فرصت ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اوپر سے ہاتھ پھیرایا موزے کے اندر ہاتھ ڈال کے، تو یہی کافی ہے۔ وزال کا بیان، تو یہ کیسے ہو جائے گا بھائی موزے کے اندر ہاتھ ڈال کے مسح کرنا، یہ کس طرح ہو جائے گا؟ فرماتے ہیں وزال کا یہ بیان اس وقت ممکن ہے، بیان کان الخف، اگر ہو آپ کا موزہ وسیع کشادہ ہو، موزہ کشادہ ہو، بحیث اس طرح تقدیر آپ داخل کر سکیں، آپ قدرت پیدا کریں، ان تدخلا، یہ کہ داخل کرنا، یا دیکھ آپ کے دونوں ہاتھوں کو فی الخفین، موزے کے اندر، یعنی موزہ کشادہ ہے، اندر ہاتھ جاتا ہے اتارے بغیر، تو ہاتھ اندر ڈال کے بس اوپر تھوڑا سا ایک نا ناخن تک تو ہاتھ نہیں پہنچے گا، جتنا پہنچا اس کے اوپر ہاتھ پھیرائیں، تو ان کی مجبوری کے موقعوں پر ایسی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ ہاں جی وَإِن لَمْ يَكُنْ وَسِعٌ، اور اگر موزہ کشادہ نہیں ہے اور چشمہ بند ہے، ہاں جی، اور اتارنا بھی مشکل ہے اور وقت بھی نہیں ہے، فرصت بھی نہیں ہے، اندر بھی ہاتھ نہیں جاتا ہے، تو یجوز المسح علیہما، تو دونوں موزوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، بس موزے کے اوپر ہاتھ پھیرایا وہی کافی ہے۔ ایک تو موزہ ہو تو موزہ والا کل ما، اس کے لچوں کی ہنگامی لات، ہر اس چیز پر بھی مسح کرنا جائز ہے، فی خلع، جس کا اتارنا، خلا اتارنا، وہ جو ہے من الرجلین، پاؤں سے اس کا اتارنا تاثر مشکل ہو، جس کے پاؤں سے اتارنا مشکل ہے، اوسر ہے، نہیں اتار پائیں گے کیونکہ ٹائم لگتا ہے اور آپ کے پاس فرصت ہرگز نہیں ہے۔ جیسے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے، جیسے کل جورابی، جیسے جوراب کی شکل میں، اذا کان فی جلد، جب وہ چمڑے کا ہو، آج کل تو چمڑے کے سب کی جوراب نہیں بناتے، پہلے زمانے میں ایسا بنا دیتے کہ چمڑے کا ہے، کہ آج کل کی جوراب کی جگہ پر بوٹ کے اندر پہننے کے لیے پہلے ایک جوراب پہنتے تھے چمڑے کا بنا ہوا، پھر اس جوراب کو پہن کر پھر بوٹ کے اندر ڈالتے تھے، یعنی اسی صورت میں اس کا اتارنا اور بھی مشکل ہوتا تھا۔ تو اس طرح جوراب، جیسے چمڑے کی جوراب ہو
والجرموں کے اور جرموں، جرموں جو ہے یہ بھی اسی جس طرح یہ جو کھیل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گھوڑ دوڑ میں جو لوگ جو موزہ پہنتے ہیں بہت زیادہ اوپر تک ہے، پنڈلی تک ہے، گھٹنوں سے نیچے تک ہے، اس قسم کی جو ہے بوٹ کو جرموں بولتے ہیں، جس کا کان بہت لمبا ہے، تو اس کو یا جرموں پہنا ہوا اس کا اتارنا مشکل ہے۔ جرموں کا ایک معنی ہے، جرموں کا ایک معنی یہ بھی ہے پہلے زمانوں میں سرد موسم میں جیسے ہمارے گاؤں میں بھی ہوتا تھا، تقریباً 4 انگلی کے برابر اس کی چوڑائی ہو، عدد کا پھل ہو، اور لمبائی تقریباً 1 گز 1.5 گز ہوتے تھے۔ تو سردی کے موسم میں جو لوگ پہاڑوں پر جاتے تھے، برف میں سفر کرتے تھے، اپنے پاؤں کو اوپر جو ہے اندر جو ہے لپیٹتے تھے، پاؤں کو لپیٹ کر پھر وہ موزے کے اندر پاؤں ڈالتے تھے، جو بوٹ کے اندر تینار اسلام کو ناجوں پینو، تو اس کو یقیناً اتارنے میں بہت ٹائم لگتا تھا، تو اس کو پیتا وزن بستی زبانی اس کو اتارنا تو یقیناً زیادہ ہی ٹائم لگتا تھا، وہ سارا پٹی کھول کے سمجھو جیسے گرم پٹی کی طرح ہوتا تھا، اس کو اتارنا جو ہے یقیناً اور بھی ٹائم لگتا تھا، اس کو بھی جرموک بولتے ہیں، اور وہ کان بہت لمبا والا بوٹ ہے اس کو بھی جرموک بولتے ہیں، ان کو جو ہے اتارنا بھی چونکہ مشکل ہے، لہٰذا اس کو بھی اتارے بغیر اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں وغیرہ میں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز جس کا پاؤں سے آپ نے پہنا ہوا ہے اترنا مشکل ہو جائے تو اس کے اوپر مسح کریں، لیکن یہ اس موزے کے اوپر یا ان جورا وغیرہ جو چمڑے کے اس کے اوپر یا جرموں کے اوپر جو مسح کرنا ہے، یہ سب کب ہے؟ چونکہ اصل حکم تو پاؤں کے اوپر مسح کرنے کا ہے، یہ سب لی ضرورت عظیمت، کسی بہت بڑی مجبوری کے موقعوں پر، کسی بہت بڑی ضرورت کے موقعوں پر، یہاں ضرورت سے مراد مجبوری ہے، کسی بہت بڑی مجبوری کے موقع جیسے کل قید، جیسے آپ قید میں ہیں، آپ کو وہ لوگ جو ہیں اس طرح پاؤں اتار کے مسح کرنے کا، جوتا اتار کے اجازت ہی نہیں دیتے ہیں، تو ایسی صورتوں میں آپ جو ہیں پاؤں کے اوپر ہی موزے کے اوپر ہی مسح کریں۔ اور مخافت تخلف رفقائے، آپ سفر میں ساتھیوں کے ساتھ سفر کریں اور وہ لوگ آپ کا انتظار نہیں کریں گے، لہٰذا جو ہے جلدی جلدی میں آپ نے اپنے کام کرنا ہے، تو اس ساتھیوں سے اگر موزہ اتاریں، وہ لمبا چولا بوٹ پہنا ہو اس کے ٹرس میں اتاریں، نکالیں، پھر موزہ کرنے میں کافی، اور ساتھی سالت نکل جائیں آپ سے اور آپ ان سے پیچھے رہ جائیں اور آپ کے جانی خطرہ ہو، تو ایسے موقعوں پر آپ کے لیے اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ پاؤں کے موزے کے اوپر ہی مسح کریں۔ تو جیسے جو ہے قید میں ہو، مخافت خوف ہو، تخلف پیچھے رہ جانے کا، رفقا یا اپنے سفر کے ساتھیوں سے، تو ایسی صورتوں میں بس جلدی جلدی میں اسی موزے کے اوپر بوٹ کے اوپر ہاتھ پھیرائیں اور اپنا نماز پڑھ لیں وغیرہ میں۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے لیے خوف ہو، جیسے سیلاب آ رہا ہے اس سے آپ بھاگ رہے ہیں، دشمن آپ کے پیچھے کر رہے ہیں ان سے آپ بھاگ رہے ہیں، یا کوئی بھی ہنگامی حالت ہے جس میں آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس موزہ اتار کے اس کے اوپر مسح کرنے کا، بوٹ اتار کے اس کو آپ نے جلدی جلدی جو ہے نماز مختصر پڑھنا ہے اور فرض کو ادا کرنا ہے، تو ایسے ہنگامی حالت میں آپ کے لیے موزے کے اوپر وضو مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ لیان نزدیک فارمولک سے فرماتے ہیں لیان ضرورہ، کیونکہ مجبوریاں تو بھی جائز بنا دیتی ہیں محظورات ممنوع چیزوں کو۔ ایک چیز جو عام حالت میں ممنوع ہے آپ کے لیے اس کام کے انجام دینا جائز نہیں ہے، لیکن جو ہے مجبوری کے موقع پر شریعت میں یہ چیزوں کا جائز ہے، کیونکہ اسلام میں بہت بڑی لچکدار دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام ایک بالکل آسان دین ہے جس پر عمل کرنا، تو عام حالت میں ایک الگ حکم ہے، مجبوری کے وقت الگ حکم ہے۔ چنانچہ جیسے آپ نے نماز میں آپ صحیح سلامت تو آپ کو کھڑا نماز پڑھنا پڑے گا، لیکن کمر میں درد ہے بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، تو یہ ساری سہولتیں کیوں دے دیا؟ پانی ہے تو آپ کو پانی سے ہی وضو کرنا واجب ہے، پانی نہ ہو تو تیمم بھی کرنا جائز ہے، تو یہ ساری سہولتیں اس لیے کہ تاکہ آپ دین پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو، تو اس لیے فرمایا ضرورت یعنی مجبوری کے مقابل مجبوریاں تو بھی ہو، ان نزلیان ضرورت کیونکہ مجبوریاں تو بھی ہو جائز بنا دیتے معذورات شرعاً ممنوع چیزوں کو، تو یہاں پر بھی عام حالت میں اگر آپ نے موزے کے اوپر مسح کیا آپ کو وضو باطل ہے، لیکن جیسے ایسے مجبوری کے مقام پر جائز ہے۔ اس مسئلے میں جو شاثر نے جو جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اہل سنت یا اہل حدیث لوگ جو ہیں، اہل حدیث لوگ وہ لوگ ہمارے گاؤں وغیرہ میں جیسے
میں نے خود دیکھا ہے. اچھا موزے جراب کے اوپر، ہاں بوٹ کے اوپر نہیں کرتے ہیں، عام حالتوں میں بھی گھر میں ہوتے ہوئے جراب کے اوپر مسح کر لیتے ہیں. جراب اتار دیں تو ان کے لیے پاؤں دھونا ضروری ہے، جراب نہ اتاریں تو اسی جراب کے اوپر مسح کر لیتے ہیں. ہاں جی، عام حالت میں بھی. لیکن شاہ فرماتے ہیں نہیں، عام حالت میں جائز نہیں ہے جب تک آپ کو سخت کوئی مجبوری جیسے پیش نہ آ جائے، جس کی آپ نے مثالیں دے دی. اب آگے فرماتے ہیں لیکن اگر آپ نے چلو آپ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے موزے کے اوپر جوراب کے اوپر آپ نے مسح کر دیا تو فرماتے ہیں فَإِن تَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اگر آپ نے موزے کے اوپر مسح کر لیا وغیرہ اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر جیسے جرموں وغیرہ ذکر کیا تو یہ سلسلہ موزے کے اوپر مسح کرنے کا سلسلہ لا تجاوز نہیں کرنا چاہیے. عمل من ثلاث ایام، 3 دن و لیالی اور 3 راتوں سے زیادہ پھر سفر میں 3 دن اور 3 رات سے زیادہ موزے کے اوپر مسح کا سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے. ومن یومن ولیلۃ، اور 1 دن اور 1 رات فی الحضر گھر میں. ان تعدین اگر آپ ایسا کر سکیں، یعنی سفر میں 3 دن کے بعد آپ کی مجبوری ٹل جائے، گھر میں 1 دن کے بعد آپ کی مجبوری ٹل جائے، تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے ان دنوں سے زیادہ آپ کو موزے کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن وَإِن لَمْ تَعْدِلْ، لیکن آپ کی مجبوری مسلسل جاری ہے اور آپ موزے کے اوپر مسح کرنے کا آپ کو فرصت نہیں ہے، ہنگامی حالت ابھی بھی باقی ہے اور آپ قدرت پیدا نہیں کر سکتے 3 دن میں پھر موزہ اتار کے پاؤں پر مسح کرنے کا. گھر میں بھی جو مثلا ماشاء اللہ کی کیفیت لگی ہوئے اور جس کا بولتے ہیں جیسے کہ کرفیو لگا ہوا ہے، کسی کو ہلنے جلنے نہیں دے رہے ہیں، ایسی حالتیں بھی ہو سکتی ہیں. یہ خطرات ہو گھر میں لیکن ہلنے جلنے نہیں دے رہے، ایسی صورتوں میں جو آپ وہ خطرات نہ ٹلیں تو پھر آپ قدرت پیدا نہ کریں پاؤں پر مسح کرنے کا، تو فلا یا ناصر، پھر تو منحصر نہیں اعلیٰ مقدار کسی معین دن پہ من الازمنتی وقتوں میں سے. پھر تو آپ جو ہے جتنا دن اس مشکل میں ہے آپ موزے کے اوپر مسح کریں، جس وقت وہ مشکل ٹل گیا آپ پاؤں کے اوپر مسح کریں. پھر شاہ سے فرماتے ہیں جب آپ نے جتنے دن آپ مجبوری میں رہا آپ نے موزے کے اوپر مسح کرتا رہا، اب پھر آپ نے ابھی فرض کرو ظہر کے ٹائم پہ آپ نے مسح موزے، آپ مجبوری میں تھا، تکلیف میں تھا، اسی ہنگامی حالت میں آپ نے موزے کے اوپر مسح کر لیا، ٹھیک ہے جی. پھر عصر کا ٹائم آیا اور آپ کا وضو باقی، عصر کے ٹائم وضو باقی، تو فرماتے ہیں اگر آپ نے جو ہی موزہ اتار دیا، اتارنے کے بعد پاؤں پاک ہے تو اس پر مسح کر لیا، اور اگر پاؤں نجس تھا اس کو آپ نے دھو لیا فوراً مسح کے بدلے میں، تو اس صورت میں فرماتے ہیں آپ کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے فوراً پاؤں پر مسح کر دیا موزہ اتارنے کی، یا دھونا ضروری تھا فوراً دھو لیا. تو چونکہ آپ کا جلدی مسح کرنا تاخیر کے بغیر یہی اس وہ موالات کے مقام ہے، آپ نے موالات پورا کر دیا ہے، یہ فرماتے ہیں. اور متا تخلیق الخفین، جب آپ موزہ اتاریں اور تمسا اور مسح کرنا رجلین، دونوں پیروں پر پاؤں پاک ہے تو، اور تاثر میں اگر پاؤں ناپاک تھا تو آپ مسح ہو اس کو دھو لیں بلا تراخین، اتارنے کے فوراً بعد تاخیر کیے ہوئے. وہاں تعالیٰ وضو، اور آپ وضو پر تھا تو آپ نے صرف مسح، آپ نے پہلے اس میں جو مجبوری میں آپ نے مسح موزے کے اوپر کیا تھا، ابھی اتارنے کے فوراً بعد آپ نے جو پاؤں پر مسح کیا، دھونا ضروری تھا تو پاؤں کو دھو لیا، تو یغنی کا آپ کو بے نیاز کرے گا استئناف الوضو، اثر نو وضو کرنے سے، کیونکہ آپ باوضو تھا. لہٰذا عدم تراخی، آپ کا مسح کرنے میں یا دھونا پڑے تو دھونے میں دیر نہ کرنا، موزہ اتارنے کے فوراً بعد پاؤں کو مسح کرنا، ینوب مناب المولات، یہی قائم مقام ہے موالات ہے، سمجھو آپ کا موالات ادا ہو گیا. تو اس طرح جو ہے، لیکن شادی ہے کہ پہلے آپ کو وضو تھا، ظہر کا آپ نے وضو اسی طرح کیا تھا، لیکن جو ہے ابھی عصر کے ٹائم پر خطرہ ختم ہو گیا تو اب آپ پاؤں کے اوپر فوراً صرف ہاتھ پھیرائیں، ہاتھ پھیرانے تو آپ کا مسح ہو جائے. لیکن ایسی صورتوں میں یقیناً دوبارہ اثر نو وضو کرنا یقینی بات سے زیادہ بہتر صورت ہے، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ جو ہے یقینی طور پر صحیح وضو کریں، کیونکہ پھر آپ تازہ پانی سے مسح کریں گے تو یہ صورت یقیناً بہتر صورت ہوگا. لیکن شریعت ہمیں ایک سہولت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو وضو ہے، آپ نے فوراً موزہ اتارنے کے فوراً بعد آپ نے مسح کر لیا
تو آپ کا وضو صحیح ہے، چونکہ وضو ہے صرف پہلے موزے پر مسح کیا، تو اب آپ پاؤں کے اوپر مسح کریں گے، صرف پاؤں کا مسح کیا فوراً کیا موزہ اترنے کے، تو آپ کا موالات بھی پورا ہو جائے گا، یہ قائم مقام موالات ہو جائے گا۔ تو اس طرح جان گرامی یہ ایک درس بھی موزے پر مسح کا معاملہ تھا، ختم ہوا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پاک دین کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے آپ سب کو توفیق عطا فرما، اور اللہ کی بے نہایت رحمتیں آپ سب کا شامل حال فرما، آمین یا رب العالمین۔ کھا لیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر عصر کا ٹائم آیا اور آپ کا وضو باقی، عصر کے ٹائم وضو باقی، تو فرماتے ہیں اگر آپ نے جو ہی موزہ اتار دیا، اتارنے کے بعد پاؤں پاک ہے تو اس پر مسح کر لیا، اور اگر پاؤں نجس تھا اس کو آپ نے دھو لیا فوراً مسح کے بدلے میں، ہاں جی، تو اس صورت میں فرماتے ہیں آپ کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے فوراً پاؤں پر مسح کر دیا موزہ اتارنے کی، یا دھونا ضروری تھا فوراً دھو لیا، تو چونکہ آپ کا جلدی مسح کرنا تاخیر کے بغیر یہی اس وہ موالات کے مقام ہے، آپ نے موالات پورا کر دیا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ اور متا تخلیل الخفین، جب آپ موزہ اتاریں، اور تمسا اور مسح کرنا رجلین، دونوں پیروں پر، پاؤں پاک ہے تو، اور تاثر میں اگر پاؤں ناپاک تھا تو آپ مسح اس کو دھو لیں بلا تراخین، اتارنے کے فوراً بعد تاخیر کیے ہوئے، وان تعالیٰ وضو، اور آپ وضو پر تھا تو آپ نے صرف مسح، آپ نے پہلے اس میں جو مجبوری میں آپ نے مسح موزے کے اوپر کیا تھا، ابھی اتارنے کے فوراً بعد آپ نے جو پاؤں پر مسح کیا، دھونا ضروری تھا تو پاؤں کو دھو لیا، تو یغنی کا آپ کو بے نیاز کرے گا ان استئناف الوضو، اثر نو وضو کرنے سے، کیونکہ آپ باوضو تھا، لہٰذا عدم تراخی، آپ کا مسح کرنے میں یا دھونا پڑے تو دھونے میں دیر نہ کرنا، موزہ اتارنے کے فوراً بعد پاؤں کو مسح کرنا، ینوب مناب المولا، یہی قائم مقام ہے موالات ہے، سمجھو آپ کا موالات ادا ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے، لیکن شرط یہ کہ پہلے آپ کو وضو تھا، زور پہ آپ نے وضو اسی طرح کیا تھا، لیکن جو ہے ابھی عصر کے ٹائم پر خطرہ ختم ہو گیا، تو اب آپ پاؤں کے اوپر فوراً صرف ہاتھ پھیرائیں، ہاں جی، ہاتھ پھیرانے تو آپ کا مسح ہو جائے، لیکن ایسی صورتوں میں یقیناً دوبارہ اثر نو وضو کرنا یقینی بات سے زیادہ بہتر صورت ہے، ہاں جی، تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ جو ہے یقینی طور پر صحیح وضو کریں، کیونکہ پھر آپ تازہ پانی سے مسح کریں گے تو یہ صورت یقیناً بہتر صورت ہوگا، لیکن شریعت ہمیں ایک سہولت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو وضو ہے، آپ نے فوراً موزہ اتارنے کے فوراً بعد آپ نے مسح کر لیا، تو آپ کا وضو صحیح ہے، چونکہ وضو ہے صرف پہلے موزے پر مسح کیا، تو اب آپ پاؤں کے اوپر مسح کریں گے، صرف پاؤں کا مسح کیا فوراً کیا موزہ اتارنے کے، تو آپ کا موالات بھی پورا ہو جائے گا، یہ قائم مقام موالات ہو جائے گا۔ تو اس طرح جان گرامی یہ ایک درس بھی موزے پر مسح کا معاملہ تھا، ختم ہوا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پاک دین کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے آپ سب کو توفیق عطا فرما، اور اللہ کی بے نہایت رحمتیں آپ سب کا شامل حال فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور پہلے موزے پر مسح کیا، تو اب آپ پاؤں کے اوپر مسح کریں گے، صرف پاؤں کا مسح کیا فوراً کیا موزہ اتارنے کے، تو آپ کا موالات بھی پورا ہو جائے گا، یہ قائم مقام موالات ہو جائے گا۔ تو اس طرح جان گرامی یہ ایک درس بھی موزے پر مسح کا معاملہ تھا، ختم ہوا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پاک دین کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے آپ سب کو توفیق عطا فرما، اور اللہ کی بے نہایت رحمتیں آپ سب کا شامل حال فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ کی بے نہایت رحمتیں آپ سب کا شامل حال فرما، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔